وقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح۔ ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبور پر، اور کروڑہ رحمتیں ہوں اولیاء اعظام، اولیاء کرام، محدثین کرام کی قبور پر۔ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر جو موضوع اور عنوان آپ حضرات کو سمجھانا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی۔ سیرت کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس قدر بے رغبت تھے۔ زہد کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بے رغبت ہونا، اور شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں آخرت کے لیے دنیا کے لذائذ اور مرغوبات کی طرف سے بے رغبت ہو جانے اور عیش و عشرت اور عیش و تنعم کی زندگی ترک کر دینے کو زہد کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے فعل سے امت کو زہد کی ترغیب دی۔ جب آپ مکہ میں تھے تو لوگ آپ کو مال و دولت کی پیشکش کرتے کہ آپ اپنے باپ دادا کے دین کو ترک نہ کریں، آپ اپنے باپ دادا کے دین پہ لگے رہیں، اور ہم آپ جتنا مال کہتے ہیں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے۔ اور جب نبوت سے سرفراز ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں جانثار صحابہ عطا کیے، اور خود اتنا مال و دولت کہ آپ معاشرے کے امیر ترین شخص تھے، اور فتوحات اتنی ہوتی ہیں کہ لاکھوں لوگ آپ کے پیروکار، مگر ان سب کے باوجود آپ نے کبھی بھی دنیاوی زندگی کے ساتھ پیار نہیں کیا، کبھی دنیاوی خواہشات نہیں پالیں۔ آپ کی فکر ہمیشہ آخرت کی ہوتی، اور اپنے صحابہ کو بھی اسی بات کی ہی تلقین کرتے رہتے تھے۔ تو انشاءاللہ آج کے ہم خطبہ اس جمعہ کے اندر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زاہد کی حیثیت سے کیسے زندگی گزاری، تاکہ جو ہمیں ہر بھائی پریشان نظر آتا ہے، معاشی پریشانیوں کا وہ شکار ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اور پھر تھوڑا ہم اپنا موازنہ کریں تو انشاءاللہ العزیز کافی اپنے آپ کو مطمئن پا لیں گے۔ سب سے پہلے آپ اس پہلو کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مالدار تھے۔ کسی بھی شخص کی دنیا سے بے رغبتی کا اندازہ لگانے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ جانچنا پڑے گا کہ اس کے پاس مال کتنا موجود ہے، وہ کتنا مالدار ہے کہ وہ دنیا سے پھر بے رغبت۔ ایک ہے کچھ ہے ہی نہیں اور انسان بے رغبت ہو، کوئی لالچ اور کوئی طمع نہ ہو، اور ایک ہے کہ آپ کے پاس ہر قسم کی سہولت ہے اور پھر بے رغبت ہے۔ اور اصل کمال یہی کہ سارا کچھ ہو اور پھر انسان بے رغبت ہو۔ وہ لالچ، وہ طمع اور وہ ایک حرص اور اس کو اپنے سر پہ سوار کر لینا، اور حقیقت میں سچ بھی یہی ہے کہ شروع میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت نہیں تھا، لیکن فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وافر مال سے عطا کیا، اور صرف آپ خود ہی مالدار نہ تھے بلکہ آپ کے عزیز و اقارب، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ نواز رکھا تھا۔ میں ایک مختصر طور پہ آپ کے جو اقربات ہیں ان کا ایک مال و دولت کی حیثیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا
یہ مکہ مکرمہ کی انتہائی مالدار خاتون ہوتی ہیں اور آپ کی زوجہ محترمہ ہیں اور ایسی جانثار اور وفادار تھیں کہ اپنا سارا کاروبار اور ساری دولت اشاعت تبلیغ اسلام کے لیے خرچ کر دی، آپ کو دے دی کہ یہ لیں اور اس کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کریں۔ دوسرا نمبر آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ اتار دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ اور یہ آپ کے بہت قریبی دوست، آپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیل کہا کرتے تھے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا اپنا، جیسا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا۔ ایک تو یہ رشتہ تھا کہ آپ کے بہت گہرے دوست تھے، اور دوسرا کہ ان کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی، اور اس قدر وہ سخی اور فراخ دل تھے کہ جب آپ نے ایک دفعہ اعلان کیا مال خرچ کرنے کا تو گھر کا سارا مال اٹھا کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ہیں۔ تیسرا نمبر آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ آپ کے دوہرے داماد ہیں۔ ایک بیٹی آپ نے دی، وہ وفات پا جاتی ہیں، پھر دوسری بیٹی نکاح میں دے دیتے ہیں۔ یہ کتنے مالدار ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ کیا تھا، آپ اگر ایک موٹا موٹا اندازہ لگائیں تو اس وقت انہوں نے جو خرچ دیا تھا، وہ صدقہ کیا تھا، وہ 5.5 کلو سونا اور 29.5 کلو چاندی، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے، یہ صدقہ کیے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور یہ اگر صرف سونے کی قیمت موجودہ ریٹ کے حساب سے لگا لیں تو شاید 5.5 کروڑ بنتی۔ ابھی 900 اونٹ ہیں اور 100 گھوڑے، ان کی قیمت الگ۔ یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقربا تھے اور آپ کے اوپر جانثار اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، وہ کس قدر مال و دولت والے تھے۔ اسی طرح اگر عام صحابہ پہ آپ نظر دوڑاتے ہیں، یہ تو خاص الخاص صحابہ تھے۔ اس کے علاوہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے 1000 غلام تھے اور شام کو سارے کمائی کر کے لاتے تھے اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے قریبی دوست تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک دفعہ جب صدقے کا اعلان کیا تو 29.5 کلو چاندی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہو گئے۔ اور اسی طرح عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 13,500 کلو یعنی 13.5 ٹن کھجوریں لے کر آ جاتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ تھے اور کس قدر مالدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ذاتی آمدن کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی ذاتی آمدن بھی جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ شروع میں مشکلات تھیں، یہ مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، لیکن بعد میں اسپیشلی غزوہ جب خیبر ہوتا ہے، خیبر فتح ہو جاتا ہے، پھر تو ہر طرف سے مال و دولت ہی آنا شروع ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے خمس مقرر کر دیا تھا، جہاں بھی جہاد ہوتا اور 5واں حصہ جتنا مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا، 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بغیر جنگ اور جہاد کے اگر کہیں سے ملتا تھا تو وہ مال فے ہوتا تھا، اور وہ سارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا تھا۔ جو غزوہ خیبر کے بعد آپ اپنی بیویوں کو خرچ دیتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ جب خیبر فتح ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خمس میں سے، یعنی جو ٹوٹل مال ہے اس کا 5واں حصہ جو دیتے تھے، اس میں سے ہر بیوی کو 240 من کھجوریں اور 60 من یہ جو دیا کرتے تھے سالانہ خرچ، جو تقریباً اس حساب سے اگر آج کے حساب سے کریں تو تقریباً ایک بیوی کا خرچ 1 کروڑ روپے بنتا ہے سالانہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں رہی ہیں،
یہ سارا کچھ آپ کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مالدار تھے، آپ کے ساتھی کس قدر مالدار تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دنیا سے کس قدر بے رغبت تھے۔ جو اصل بات سمجھنے والی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود انسان سادگی کی زندگی گزارے اور بے رغبتی کی زندگی گزارے، کوئی لالچ اور کوئی طمع اور کوئی ہوس نہیں ہے دل میں مال کی، یہ انسان کا ورع اور تقویٰ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین نمونہ ہے میرے اور آپ کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مال سے کس قدر محبت کرتے تھے، کس قدر آپ کا مال سے محبت تھی آپ کی۔ آپ علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق گزارے کے برابر کرتے، گزارے کے برابر رزق ہونا چاہیے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ فقالت عائشہ لما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم ب40 خریفا۔ آپ کہتے تھے اللہ مجھے مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین ہونے کی حالت میں موت دے دے، اور مسکینوں کی جماعتوں کے ساتھ ہی کل مجھے اٹھا لے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ مجھے مسکینوں کے ساتھ ہی اٹھا؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ کل قیامت والے دن وہ 40 سال پہلے مالداروں سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ 40 سال پہلے مالدار لوگوں سے پہلے یہ غرباء اور مساکین یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ کیوں داخل ہوں گے؟ داخل کیوں ہوں گے؟ یہ ایک طالب علم نے استاد محترم سے سوال کیا کہ یہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ فقراء اور غرباء یہ 40 سال پہلے کیوں جائیں گے؟ استاد محترم نے ایک مثال دے کے سمجھا دیا۔ ایک بچے کو 100 روپے دیا، دوسرے کو 99 دے دیے، تیسرے کو 98 دیے، یوں کم کرتے آئے اور آخر میں جو بچا اس کو 1 روپے دے دیا۔ اب دوسرے دن کہا کہ میں کل آپ سے اس کا حساب لوں گا۔ اب بچے آ گئے، تنور کے پاس کھڑا کر دیا اور تندور اچھی طرح جل رہا ہے، تندور کے اوپر کھڑا کیا، جس کے پاس تھا 1 روپیہ، حساب دو بھائی کدھر خرچ کیا؟ بتایا سر 1 ٹافی لی اور بات ختم، لگاؤ چھلانگ نیچے آ جاؤ۔ 2 روپے، تھوڑی دیر لگی، تیسرا تھوڑی اور دیر لگے گی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کے پاس 100 روپے تھے وہ اپنا حساب کرتے کرتے کو تھوڑا ٹائم تو لگائے گا کہ میں نے یہ خریدا، اس کے پاس ایک لسٹ ہوگی اور وہ لسٹ بتاتے ٹائم تو لگے گا۔ اب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا کر رکھا ہے ان سے یہ غرباء اور مساکین 40 سال پہلے کچھ تھا ہی نہیں جس کا حساب دیں گے، کچھ تھا ہی نہیں۔ اب جن کو اللہ نے مال و دولت نواز رکھا ہے، اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مال و دولت انسان کے لیے عذاب ہے، نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ شرط یہ ہے کہ کمائے انسان حلال کا اور خرچ بھی اچھی جگہ پہ کرے، پھر انسان کے لیے یہ باعث سعادت بھی ہے۔ اس کو اللہ نے خیر بھی کہا ہے، مال کو ذالک فضل اللہ، اللہ نے اس کو فضل کہا ہے اپنا، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ لیکن انسان امتحان کے اندر پڑ جاتا ہے، بہت کم اس کے امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ جب مال و دولت آ جاتا ہے انسان کے اندر وہ نخوت، وہ تکبر، وہ اکڑ، وہ اس کی چالیں ہی بدل جاتی ہیں۔ جب انسان کے پاس یہ پیسہ آتا ہے انسان کو مغرور بنا دیتا ہے۔ اس نے بھی کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا کچھ میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، میرے پاس اتنا نالج ہے، یہ سارا کمال میرے علم کا ہے، یہ سارا کمال میری ڈگریوں کا ہے، تبھی تو میں نے اتنا کمایا۔ عمومی طور پہ ہم بھی یہی کہتے ہیں جناب ہمارے اندر گٹس اتنے ہیں، ہمیں یہ ٹرکس اتنے آتے ہیں جناب کہ ہم اپنے کاروبار کو کیسے کامیاب کر سکتے ہیں۔ تو یہ انسان کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ یہ اکڑ اور یہ غرور آ جاتی ہے، یہ پیسہ انسان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مال دیا، تو جو کل قیامت والے دن سوال ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ من این اکتسبہ وفیما انفق، بندے تو نے یہ مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں بھی کیا؟ بعض میرے بھائی اس کے اندر تو کامیاب ہو جاتے ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی ایک لقمہ جو حرام کا نہ آئے، بہت ہر
چیز سے وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا تو یہاں پہ بہت سارے دوست فیل ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی شادی آئی اور پھر پورے گاؤں کو دکھلایا کہ پتہ تو چلے ہمارے پاس پیسہ ہے، یہ انسان آ کے ناکام ہو جاتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ، مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھا، اور کل قیامت والے دن میری مسکینوں کی جو جماعت کھڑی ہوگی اسی کے اندر مجھے بھی کھڑا کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رغبتی۔ اور کس قدر آپ علیہ السلام مال سے بے رغبت تھے، کس قدر بے رغبت ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دیں، احد کے پہاڑ کے برابر، لو کان علی مثل احد ذہبا ما یسرنی الا یمر علی ثلاث وعندی منہ شیء الا شیء ارصدہ لدینی۔ کہتے ہیں میرے پاس احد پہاڑ کی برابر بھی سونا ہو تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ 3 دن تک میرے پاس ٹھہرے، میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں، خرچ کر دوں۔ ہاں اگر کچھ باقی رکھوں تو مقروض جن کا میں نے قرض ادا کرنا ہے اس میں سے میں کچھ رکھ لوں گا کہ وہ فلاں فلاں کا قرض دینا ہے، وہ تو میں رکھ سکتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں۔ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، اور مال سے اس قدر بے رغبتی تھی، کوئی لالچ، کوئی طمع اور کوئی ہوس نہیں اپنے دل کے اندر۔ اور اللہ اکبر، دنیاوی جو مال و دولت ہے اس سے انسان کیسے لطف اندوز ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو جب مال عطا کیا، اور خاص طور پہ خیبر فتح ہونے کے بعد مال ہی مال ہر طرف سے آنے لگ گیا، تو پھر بھی جب انسان کے پاس مال آتا ہے نا تو سب سے پہلے انسان کیا سوچتا ہے کہ بڑا خوبصورت سا مکان ہونا چاہیے، میرے مکان کے اندر ہر قسم کی جو فیسلٹی ہے اور ہر قسم کی سہولیات وہ موجود ہونی چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے۔ یہ سارے خواب یہ ہر ایک انسان دیکھتا ہے، یہ انسان کی فطرت۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کوئی ایسا خواب نہیں تھا۔ آپ کے گھر کیسے تھے، کیسے گھر تھے؟ اللہ اکبر۔ 9 بیویاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 9 حجرے ہیں، 9 حجرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور وہ حجرے کس چیز سے بنائے گئے ہیں؟ کھجور کی ٹہنیوں سے، کھجور کی ٹہنیوں سے وہ حجرے جو ہیں وہ بنائے گئے، اور ان کے آگے جو دروازے تھے وہ بالوں کے ٹاٹ بنے ہوئے تھے، وہ ان کا دروازہ ہوا کرتا تھا۔ اور جو دیوار اور جو صحن کی دیوار ہوتی ہے اور کمرے کی دیوار 10 فٹ کا فاصلہ ہوتا تھا، اور 12 فٹ کا وہ کمرہ ہوتا تھا۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر بیان کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے تھے، یہ 9 حجرے تھے، آپ علیہ السلام نے ہر بیوی کے لیے گھر الگ بنایا ہوا تھا۔ اب دوسری چیز دیکھیں، میں اور آپ نہ ایک ختم ہونے والی خواہشات جو میرے اور آپ کے اندر جنم لے رہی ہوتی، انسان آدھے سے زیادہ اسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، اس کو اپنی پریشانیاں کم ہوتی ہیں، اور یہ سوچ کے کہ میری اولاد کل کیا کرے گی، وہ پریشانیاں ڈبل اپنے سر پہ سوار کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بس اولاد کے لیے یہ کر جاؤں، اولاد کے لیے یہ کر جاؤں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بے رغبت تھے دنیا سے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخر شیئا لغد، آپ علیہ السلام کل کے لیے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں جمع کرتے تھے، کچھ بھی ذخیرہ نہیں کیا ہوتا تھا کہ کل کیا ہو۔ ہم تو سالوں کی پلاننگ کر لیتے ہیں نا، آپ علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی۔ یہ سارا آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد، بڑے بھائی آتے ہیں بڑے پریشان ہیں جناب، کاروباری حالات نہیں ہیں، بے روزگاری ہے، فلاں ہے، اس کے باوجود گاڑی بھی اچھی ہوگی، سارا کچھ اچھا ہوگا، اور یہ پریشانیاں لے کے بیٹھے ہوتے۔ اللہ اکبر، ہم تھوڑا موازنہ تو کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ اللہ نے مال و دولت کتنا نواز رکھا ہے، اور آپ علیہ السلام کی کس قدر سادہ زندگی۔ کل کے لیے، یہ سنن ترمذی کی صحیح حدیث، کل کے لیے آپ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں جمع کیا۔ میں یہاں پہ ایک مختصر سی مثال، وہ ایک سوشل میڈیا پہ میں نے بھی پڑھی، شاید آپ بھائیوں نے بھی آپ کے سامنے گزری ہو نظر سے، کہ ایک شخص وہ رسہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک رسہ لگا ہوا ہے، اس نے اپنے کندھے پہ اپنا بیٹا بٹھایا، اور وہ اس رسے کو کراس کرتا ہے، دوسرے پہاڑ کے اوپر پہنچ جاتا ہے،
اب نیچے لوگوں کا جو جمع غفیر ہے کہتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو یقین ہے کہ میں اسی طرح واپس بھی جا سکتا ہوں اس پہاڑ پہ؟ لوگوں نے کہا بالکل یقین ہے۔ میں اسی طرح بچہ اٹھا کے واپس چلا جاؤں، آپ لوگوں کو یقین ہے میں کہیں گروں گا نہیں، میں پہنچ جاؤں گا وہاں پہ؟ سب لوگوں نے کہا بالکل۔ اس نے کہا اچھا، آپ کا اگر اتنا ہی یقین پختہ ہے تو میں اپنے بچے کو اتارتا ہوں، آپ میں سے کوئی آ جائے میرے کندھے پہ سوار ہو، میں اس کو لے کے چلتا ہوں۔ پھر سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں۔ کیا بات سمجھنے والی کیا ہے؟ یقین ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ کسی کو نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ پہنچ جائے گا، یقین تھا کہ تو پہنچ جائے گا۔ جب بات آئی بھروسے کی کہ آپ بھروسہ کر لو کہ میں وہاں جاؤں گا، سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ مجھے بھی اور آپ کو یقین ہے کہ اللہ ہے، وہ رازق ہے، دیتا ہے، لیکن بھروسہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سالانہ پتہ نہیں کتنے سالوں کا حساب کر کے وہ جمع کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو بھروسہ نہیں ہے کہ جس نے آج دیا وہ کل بھی دے۔ یہ بھروسہ کس کو ہوتا ہے؟ پرندوں کو، پرندوں کو ہوتا ہے، نکلتے ہیں صبح۔ اور اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم ایسا یقین کر لو اللہ پہ، ایسا بھروسہ کرو اللہ پہ جیسا اللہ کی ذات کے لائق ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں ایسا رزق ملے، تمہیں اللہ ایسے نوازے جیسے پرندوں کو دے دیتے ہیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح سویرے خالی پیٹ نکل جاتے ہیں اور شام کو کوئی پرندہ بھوکا نہیں سوتا۔ اللہ ہر ایک کو اپنا رزق دیتے ہیں۔ ایک آپ جانتے ہیں ایک مچھلی جو 40 شاید ٹن ہے یا من اس کی ایک دن کی خوراک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سمندر کے اندر سے دے دیتے ہیں، وہ کبھی بھوکی نہیں رہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تو بات یہ بھروسے کی ہے، اللہ کی ذات پہ اس قدر بھروسہ میں ہو تو صحیح۔ اور یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تو کل کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں ہے گھر میں، آج ہے کھا لیے۔ اور آتے ہیں، کتنی دفعہ آپ کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں، اللہ مہمان آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں کچھ کھلا دیجئے۔ 9 گھر ہیں، 9 بیویاں، 9 بیویوں کے گھر میں بھیجتے ہیں اور کسی کے گھر میں کچھ چیز نہیں ہے کہ جو مہمان کو کھلا دیجیے۔ اللہ، ہم تھوڑا موازنہ کریں گے، ہمیں پریشانیاں کتنی ہیں اور ادھر دیکھ لیجیے۔ 9 بیویاں اور 9 میں سے کسی ایک کے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ ایک انصاری صحابی آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں من یضیف ھذا، کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، لے کے چل پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، اور وہ بھی کوئی بہت امیر زادے اور بہت نہیں تھا کچھ، لیکن دل تھا نا، اللہ نے دیا ہوا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے۔ گھر لے کے جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ ہے؟ میرے ساتھ مہمان ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کی خدمت کرنی۔ بیوی نے کہا بچوں کے لیے ہے اور آپ کے لیے کچھ ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بیوی کو کہتے ہیں بچوں کو سلا دو، کھانا تیار کرو، اور بچوں کو کہو کہ کھانا تیار ہوگا تو اٹھا کے دے دوں گی، اور کھانا لگاؤ، پاس آ کے لالٹین رکھنا، اور پانی رکھنے کے بہانے یا کسی بہانے سے وہ لالٹین بند کر دینا، میں ویسے منہ ہلاتا رہوں گا اور وہ سیر ہو کے کھانا کھا لے۔ اللہ، یہ رات گزارتے ہیں، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا اپنے پیارے صحابی کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضحک اللہ اللیلہ، میرے صحابی آپ کی مہمان نوازی پہ رات کو اللہ بھی مسکرا پڑے۔ کیسا جذبہ ہے، کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسی ہے، دیکھیے ذرا کیسی محبت۔ صرف یہ بنیاد کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، خود بھوکے سو جاتے ہیں، بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں، اور مہمان کو سیر ہو کر کھلا دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اس قدر پسند آتی ہے کہ اللہ آیات نازل کر دیتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جو مختلف دیہاتوں سے یہاں پہ آتے ہیں، آپ
جب کبھی چھٹی جاتے ہیں، سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ جاتے ہیں، تو میری یہ آپ سے دردمندانہ اپیل ہے، آپ اپنی مساجد کے اندر جایا کریں اور یہ کوشش کیا کریں کہ یہاں سے جب جاتے ہیں نا تو وہاں پہ جو آپ کی مسجد کے، آپ کے جو محلے کی مسجد ہے، آپ کی جو گاؤں کی مسجد ہے، وہاں کے خطیب صاحب کے لیے، امام صاحب کے لیے کچھ لے کے جایا کریں۔ یہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کے ملازم نہیں ہوتے، وہ اللہ کے گھر کو سنبھال کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ ان کی دل سے قدر کیا کریں، اللہ آپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ دل کے اندر تھوڑا جذبہ ہونا چاہیے بس۔ جہاں پہ آپ اپنے لیے سوٹ خریدتے ہیں بڑے اچھے سے اچھے، وہاں سے 1 سال میں 1 بھی لے کے دے دیا کریں، تو وہ کیا پتہ آپ کے لیے کتنی دعائیں کرنے والا ہو، اور اس کی دعائیں آپ کو نہ جانے کہاں تک پہنچا دیں۔ آئے تھے نا ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں، میں ساری کمائی کرتا ہوں، گھر کا خرچ اکٹھا ہے، سارا کماتا میں ہوں، اور یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ میرے صحابی، آپ کو نہیں پتا کہ شاید اسی کی وجہ سے تو آپ کو رزق ملتا ہو۔ آپ اپنے اندر یہ جذبہ، اپنے دل کے اندر یہ رکھا کریں کہ جب آپ کبھی جائیں، آپ اس کے لیے کوئی سوٹ، کوئی اچھی چیز یہ گفٹ کر دیا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے مال میں برکت پڑے گی، کبھی اس کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ مانگنے والی عورت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رغبتی دیکھیے دنیا سے، مانگنے والی عورت آتی ہے، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءتنی امرأۃ معها ابنتان تسألنی، میرے پاس ایک عورت آتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ مجھ سے کچھ مانگتی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، صرف 1 کھجور ہے گھر میں، صرف 1 کھجور، اور میں نے وہ اٹھا کے دی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں ماؤں کی محبتوں پہ بھی۔ کھجور کو توڑا، آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی اور آدھی کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، خود کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آتا ہے ان بھائیوں کے لیے جو بیٹیوں کو شاید ناگوار سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی گھر میں آئے گی تو خرچ ہی کرنا پڑے گا، اس سے کچھ آئے گا تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یلی من هذه البنات شیئا فاحسن الیہن کن له سترا من النار، جس کو اللہ آزما لیتا ہے ان بیٹیوں سے، اس کے گھر میں بیٹیاں آ جاتی ہیں، پھر احسن الیہن، بڑی اچھی پرورش کرتا ہے ان کی، بڑی اچھی تعلیم دلواتا ہے ان کو، اور دین کے مطابق تربیت کرتا ہے، اور پھر کل اچھا رشتہ دیکھ کے ان کا نکاح کر دیتا ہے، کن له سترا من النار، یہ کل اس کے لیے جہنم کی آگ کے آگے رکاوٹ بن جائیں گی۔ جہنم کی آگ سے بیٹے 10 بھی ہوں تو کسی کام کے نہیں، اور بیٹیاں 2 ہیں، یہ 1 بیٹی بھی ہے تو یہ بھی انسان کے لیے کل جہنم سے رکاوٹ بنے گی۔ ہاں اولاد صالحہ ہے، بیٹے ہیں وہ بھی اولاد صالح ہے تو انسان کے کام آئے گی، لیکن یہ بیٹیاں انسان کے لیے کل جہنم کی آگ سے رکاوٹ بننے والی ہیں۔ یہ ہم اپنے سامنے رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اور پھر اپنا موازنہ کیا کریں، انشاءاللہ العزیز ہماری آدھے سے زیادہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ آج ہمارے پاس سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم وہی گلے اور وہی شکوے اور وہی رونا اور وہی دھونا کہ بس کچھ نہیں ہے، بڑا ماڑا گزارا ہے، کاروبار اچھا نہیں ہے اور فلاں اچھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے سامنے رکھا کریں، اور آپ علیہ السلام نے ہمیں کیا پیغام دیا تھا، کیسے پیغام دیا ہمیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا رسول اللہ نے کندھا پکڑا اور کہا، میرے صحابی کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، یا جیسے راہ گزر ہوتا ہے۔ مسافر کیسے زندگی گزارتا ہے؟ وہ بڑی لمبی پلاننگ نہیں کرتا، سفر پہ جا رہا ہوں بس 1 سوٹ، وہ کوشش کرتا ہے کم سے کم مال ہو، کم سے کم اپنے ساتھ سامان اٹھاؤں تاکہ سفر میں مشکلات نہ پیش، تو ایسے زندگی گزارے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہیں، کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر صباح، جب شام کرتے ہو تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ کتنے میرے بھائی ہیں جنہوں نے شام سوئے، صبح اعلان ہو گیا کہ جناب رات کو اللہ کو پیارے ہو گئے، رات کو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اور کہا کرتے تھے کہ جب آپ صبح کر لیں تو شام کا انتظار نہ کریں۔ یہ انسان کی زندگی ہے، صبح کی تو شام تک کا پتہ نہیں ہے، شام کی ہے تو صبح کا پتہ نہیں، اور انسان کی پلاننگ کتنی پلاننگ، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ آپ ایسے زندگی گزاریں، اور دنیا میں سادگی اختیار کرنے کی کیا فضیلت ہے اور کیا مقام ہے اس کا۔ یہ آخری حدیث ہے سنن ترمذی کی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر علیہ، اللہ نے نواز رکھا تھا، یہ 5000 کا بھی سوٹ لے سکتا تھا، یہ 10,000 کا بھی سوٹ لے سکتا تھا،
اللہ نے دے رکھا تھا اور یہ کر سکتا تھا، لیکن اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے اتنے مہنگے لباسوں کو۔ من ترک تواضعا للہ وهو یقدر علیہ، یہ دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ کل ساری مخلوقات کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لباسوں میں سے اس کے سامنے لباس کریں گے اور کہیں گے کہ جو تیرا دل کرتا ہے تو ہاتھ رکھ، یہ تیرا لباس۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک بھائی کی بڑی ادا پسند آئی۔ ایک دفعہ بھائی ان کے ساتھ جاتے ہیں، وہ سوٹ اپنا لینے جا رہے ہیں، اس کو دکاندار نے مختلف سوٹ دکھلائے، یہ 3000 کا ہے، یہ 4000 کا ہے، یہ فلاں ہے۔ انہوں نے، حالانکہ اللہ نے نواز رکھا تھا، وہ 3-4 ہزار کا بھی لے سکتے تھے، انہوں نے کہا میں 2000 کا لوں گا اور اس کے ساتھ 2000 کا ایک کسی دوسرے بھائی کے لیے لوں گا جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے دوں گا۔ میں 4 کا بھی لے سکتا ہوں لیکن دوسرا صرف اس لیے لے رہا ہوں، اپنا بھی 2000 کا اور دوسرا 2000 کا صرف اس لیے لے لیا ہے کہ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے دے دوں۔ یہ سادگی اختیار کریں تو انشاءاللہ العزیز دنیا بھی بڑی آرام دہ اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا، اور کل اللہ کے ہاں بھی کیا مقام ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔